بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. یہ سورت المؤمن کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ کے ایک نیک بندے اور ایک سخت آزمائش سے جو شخص گزر رہا ہو، اس وقت اپنے ایمان پر اور حق بات پر جمنے والے ایک بندے کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، تو صورت کا نام ہی سورۃ المؤمن رکھا گیا۔ واقعہ تو آگے بیان کیا جائے گا، لیکن ابھی ابتدا اس صورت کی جو ہے وہ حامیم سے ہو رہی ہے۔ یہاں سے 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے۔ آخری صورت سورۃ الاحقاف ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور پھر سورہ احقاف 7ویں صورت کے بعد پھر سورہ محمد آ جاتی ہے۔ سورہ محمد سورۃ القتال اس صورت کا نام ہے۔ تو خیر، یہ 7 صورتیں ہیں یہاں سے، جن کو ایک ساتھ ملا کر آل حامیم کہا جاتا ہے یا حوامیم کہا جاتا ہے۔ ہم تو چونکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو زیادہ جانتے نہیں، ہمارے لیے قرآن کا ایک حصہ دوسرا حصہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رکھتا، لیکن جو بلاغت کو جانتے ہیں، مفہوم کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں، اگر ان کے لحاظ سے دیکھیں تو ان صورتوں کی کوئی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 صورتوں کو، حوامیم کو یا آل حامیم کو، دیباج القرآن، قرآن کی زینت فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ یہ صورتیں ہیں۔ آل حامیم یا حوامیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور بعض اسلاف سے یہاں تک منقول ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب ان صورتوں پر ہم پہنچتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب آل حامیم پر ہم پہنچتے ہیں تو بڑی تفریح اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیتوں میں جو سورہ، یہ تو حامیم کا تذکرہ ہو گیا، بہرحال مفہوم کے لحاظ سے ہم اس کا کوئی ترجمہ جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ متشابہات میں سے ہے جس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہم جانتے نہیں۔ جیسے الف لام میم ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد ہے، اسی طرح حامیم ہے، ہم اس کے معنی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز کی بات ہے، اور اس میں کیا نکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، احتمال کے درجے میں تو لوگوں نے بہت کچھ بیان کیا ہے اور تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ صرف اندازہ اور گمان ہے۔ ایک چیز خاص طور پہ یاد دلانی ہے، اور اکثر کے انشاءاللہ علم میں ہوگی اور عمل میں بھی ہوگی۔ علم تو خیر بہت ہوتا ہے، لیکن عمل کی بات ہے، اکثر کے انشاءاللہ عمل میں ہوگی۔ یہ ایک حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع حصے میں آیت الکرسی اور یہ شروع کی آیتیں پڑھ لے، آیت الکرسی اور حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، 3 آیتیں۔ جو یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس دن ہر طرح کی برائی تکلیف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ مسنون اعمال جو حفاظت کے ہیں ان کا اچھی طرح اہتمام کر لیں تو بہت بڑی حفاظت ہے۔ انسان بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، ان دعاؤں کی وجہ سے۔ بعض حضرات کا تو معمول ہوتا ہے روزانہ پابندی سے دعائے انس رضی اللہ عنہ بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، مشہور دعا ہے جو دعائے انس کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال روزانہ کے معمول میں صبح بھی اور شام بھی یہ آیتیں انسان پڑھ لے، آیت الکرسی اور الیہ المصیر تک، یہ 3 آیتیں صبح پڑھ لے، فجر کے وقت ہونے کے بعد، فجر سے پہلے پڑھ لے، فجر کے بعد پڑھ لے، اور رات ہوتے ہی مغرب کے بعد پڑھ لے، تو پورے دن پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں حامیم میں بڑی خاصیتیں رکھی ہیں، معنی تو ہم نہیں جانتے لیکن خاصیتیں بڑی رکھی ہیں۔ صحیح روایتوں میں ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر اچانک حملہ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی پہچان، علامت، اس لیے کہ چہرے سے تو نہیں نظر آتا، رات میں اندھیرا ہے اور حملہ ہو گیا اور نظر نہ آیا کہ کون کون ہے، تو پہچان کہ یہ مسلمان ہے، اپنا آدمی ہے، یہ غیر ہے، کیا ہوگی؟ کہنا ہے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ یہ پڑھنے کا وظیفہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک علامت بھی بتائی۔ بہرحال حامیم کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے، اور انسان اپنی خاص حاجتوں کے موقع پر اگر حامیم اور اس کے ساتھ دعا کرے تو بعضوں نے فرمایا کہ یہ مجرب ہے دعا کی قبولیت میں، اگرچہ عام معمول اس کا احادیث میں نہیں ملتا عموم کے اعتبار سے، تو اس کا عام دعا وغیرہ میں تو اس کی ترتیب نہ رکھی جائے، البتہ ہاں صبح شام کی دعاؤں میں ضرور اس کا اہتمام انسان کر لے، جیسے میں نے بتایا وہ حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی اور یہ شروع کی 3 آیتیں۔ جو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ان آیتوں میں بڑا سبق ہے۔ آیتوں کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب کا اتارنا اللہ کی جانب سے ہے، یہ قرآن جو اتارا جا رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کون اللہ؟ العزیز، جو چاہے تو ابھی سب کو تباہ کر دے، اس کی قوت، اس کا غلبہ، اس کی طاقت ایسی ہے کہ العزیز سب پر غالب ہے۔ العلیم، ایک ایک کو جانتا ہے، ایک ایک کی جگہ کو جانتا ہے، ایک ایک کی کمزوری کو جانتا ہے، ایک ایک کی قوت کو جانتا ہے، ہر ایک کے گناہ کو جانتا ہے، نیکیوں کو جانتا ہے۔ العلیم، کہاں چھپ کر جاؤ گے؟ حاکم سے انسان اپنی غلطی کو چھپا سکتا ہے، اور حاکم اتنا طاقتور بھی نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے پاس پہنچ سکے۔ وہ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ العزیز بھی ہے، العلیم بھی ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ظاہر بھی کچھ چھپا نہیں، دل کی کوئی بات چھپی نہیں، دل میں کھوٹ کتنا ہے، ریا کتنی ہے، تکبر کتنا ہے، بڑائی کتنی ہے، بغض اور کینہ کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، العلیم۔ اور ایک ایک گناہ پہ اگر کوئی اچانک پکڑنا چاہے، کہیں بھی پکڑنا چاہے، اس کی قوت ایسی ہے کہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، العزیز۔ لیکن دنیا کے کوئی بڑا سے بڑا ظالم حاکم بھی ایسا نہیں ہوتا جو العزیز العلیم ہو، یہ اللہ کی شان ہی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے حاکم کیا ہیں؟ کسی پر حملہ کرتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں، اچھا اب کچھ ہو جائے گا، اب کچھ ہو جائے گا، اب کچھ ہو جائے گا۔ جو جتنا بڑا ظالم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے۔ جو دنیا کے حالات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ان کو اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے، کہیں میری کرسی پلٹ نہ دی جائے۔ حرکتیں ایسی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں گزشتہ بڑی بڑی اقوام پہ اور خاص طور پہ قوم ثمود پر جب عذاب نازل کیا تو آخر میں کیا فرمایا کہ
وہاں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن دنیا میں تو اگر کوئی شخص حق ہوتے ہوئے بھی اگر کسی مجرم کو سزا دیتا ہے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا اپنے ظلم کا انتقام لینے کے لیے بھی کارروائی کرتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے مجھ سے بھی انتقام لیا جائے گا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ ولا یخاف عقباہا، ولا یخاف عقباہا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد ہونے والے نتیجے اور انجام سے کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ اچھا مجھ سے انتقام لیا جائے گا، کوئی کارروائی کر دے گا۔ العزیز العلیم۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شان پکڑ والی اتنی نہیں ہے جتنی معاف کرنے والی ہے۔ غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہم غور کریں، دونوں میں ہم غور کریں کیا فرق ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، توبہ قبول کرے گا تو گناہ معاف ہوگا، تو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جو دو باتیں فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ غافر الذنب کے معنی ہے کہ بغیر توبہ کے بھی وہ چاہے تو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو کیا بھی جو بھی چاہے کر دے، وہ گناہ پر ثواب دے دے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ ظلم نہیں ہوگا۔ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جس طرح معاملہ کرے اللہ کو اختیار ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وَرَحْمَتِي سبقت غضبی، میرے رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ غافر الذنب، اور رحمت کے مناظر ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اپنی زندگی پہ انسان اگر غور کرے تو اپنی زندگی، اپنے حالات میں غور کرنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی معافی کا اور رحمت کا معاملہ ہے، کہ ہم گناہ کریں تب بھی اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اگر ہم اللہ کے کسی فرض میں کوتاہی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب، تو غافر الذنب کے معنی ہے کہ توبہ انسان کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ پھر بھی گناہوں کو چاہے تو بخش دیتا ہے۔ وقابل التوب، اور اگر توبہ کرے تو پھر تو بہت ہی اونچی بات ہے۔ وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور توبہ کو تو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہم نے ریاض الصالحین میں بھی روایتیں پڑھی ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوتا ہے، حالانکہ گناہ کیا، وہی غلطی کی۔ ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، غور کریں، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی غلطی کر لی، قصور کر لیا، وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی ہم معاف کر دیں، یہ تو اعلیٰ درجے کا کمال ہے نا۔ یہ تو خیر ہمارے لحاظ سے اب ایسی چیزیں بہت شاذ و نادر ہی ہو گئیں کہ کسی نے غلط کام کیا، ہمیں تکلیف دی اور معافی بھی نہیں مانگی، پھر بھی ہم معاف کر دیں۔ اللہ کی شان ہے غافر الذنب، اللہ کی شان ہے غافر الذنب، اور کوئی معافی مانگتا ہے پھر بھی ہم معاف نہ کریں، یہ تو خیر بہت گری ہوئی بات ہے، انتہائی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی معافی بھی مانگے پھر بھی ہم معاف نہ کریں۔ اعلیٰ درجہ ہے کہ بغیر معافی مانگی اس کو معاف کر دو، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی معافی مانگتا ہے پھر تو کر ہی دو۔ اب اتنے بھی نہ گر جاؤ کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے اور اوپر سے ہم اس کو اور سنا رہے ہیں۔ ہاں، معاملہ صاف کرنا الگ چیز ہے، معاملہ صاف کرنا الگ بات ہے۔ اب ایک شخص ہے، دوسروں کے پیسے کھائے اب جا کر معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے معاف کر دیتے ہیں ہم، لیکن پہلے پیسے تو ادا کرو۔ معاف کرنے کا مطلب اب تک جو تمہارے ہندوں میں ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے وہ معاف ہے، یہ تو نہیں کہ پیسے بھی معاف ہیں۔ تو معافی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا غلط کرنے والا مجرم جرم کرتا رہے اور اچھا اس کو پتہ ہے کہ سامنے والا معافی کر دیتا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے، پھر ہمیں آ کر نصیحت کرے کہ نہیں معاف کرنا اسلام سکھاتا ہے، آپ کو ہی معاف کریں گے، لیکن مالی معاملات اپنی جگہ ہیں، مال تو دینا ہوگا۔ ایک بات ویسے ہی بتا دوں ضمناً، ابھی یاد آئی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کا مال زبردستی لے لیں، چوری کر کے لے لیں
اور اس کی عادت ہے کہ وہ تو ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے یا کبھی ذہن میں ایسی بات آتی ہے کہ سامنے والا ویسے بھی معاف کر دیتا ہے، وہ تو ہم سے مطالبہ کرے، جب وہ معاف کر دے گا تو پھر ہمیں کیا فکر کی بات ہے، پھر ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب انسان دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر لیتا ہے اور دوسرا شخص بعد میں معاف کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ اس نے اجازت دی ہوئی تھی، وہ بعد میں معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ باقی رہتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کسی صحابی کے کوئی چیز چوری ہو جاتی ہو تو پھر تو اس کے لیے معافی، اس لیے کہ یہ سب معاف کرنے والے لوگ تھے، تو صحابہ کے مال کو چوری کرنا تو حلال ہی ہوتا، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ سب معاف کرنے والے لوگ تھے، ان کو تو معافی اس وجہ سے پسند تھی کہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن نہیں، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں بہت سخت ہیں، روایات پڑھتے ہیں تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ کیسی سخت باتیں ہیں، ایک ایک معمولی چیزوں پر، ایک ایک چادر کے چرانے پر کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ حالانکہ ان کی طرف سے تو معاف ہوتا تھا، لیکن نہیں، یہ تو صرف اس کا معاملہ نہیں ہے کہ اس نے معاف کر دیا، گناہ تو ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے اور بندے کو تکلیف دینا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ دو الگ الگ معاملات ہیں، بندے سے بھی معافی، اللہ تعالیٰ سے معافی، دو طرف سے ہے۔ خیر، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے اللہ کی، وہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ دیکھو تم بھی ایسا ہی کرو، سامنے والا معافی نہ بھی مانگے معاف کر دو، اور اگر وہ معافی مانگنے آتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں اب کیا معافی مانگنے کا فائدہ، نہیں نہیں نہیں، اہم بات ہے، اس لیے میں تاکیداً اس کو کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی معافی مانگنے آتا ہے اور کوئی ہمارا کوئی مالی جانی کوئی نقصان نہیں کیا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے ہمیں تکلیف پہنچی تھی لیکن اب اس کو ندامت ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اب یہ نہیں کہ اچھا اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ۔ وقابل التوب، تو بغیر معافی مانگے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، غافر الذنب، اور کوئی توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے پھر تو وہ قابل التوب ہی، التواب، بلکہ اللہ تعالیٰ خود دل کے اندر توبہ کی توفیق ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ضد پر جمع رہے اور جرم پر ڈٹ جائے کہ نہیں میں کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، میں تو صحیح ہوں، میں کیوں معافی مانگوں، تو شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ معافی کو دو انداز سے بیان کیا، الحمدللہ، تو معافی کو دو انداز سے بیان کیا، غافر الذنب و قابل التوب، اور سزا کو ایک انداز سے بیان کیا، شدید العقاب، شدید العقاب۔ ذی الطول اس کا تعلق دونوں سے ہے، ذی الطول کے معنی ہے کہ طول کے معنی وسعت، انعام، تو اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بہت انعام والا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ معاف کرنا چاہے، انعام دینا چاہے، جنت دینا چاہے تو بہت دیتا ہے وہ، اور بہت دے سکتا ہے، ذی الطول۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ سزا بھی دینا چاہے تو اس میں بھی اس کے پاس بہت طاقت ہے، بہت وسعت ہے۔ بہرحال ذی الطول کے معنی کا تعلق اصلاً یعنی عام ہے، لیکن عموماً پہلے والے کے ساتھ بیان کیا گیا انعام کے اعتبار سے، کہ چونکہ طول کے معنی انعام کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت انعام دینے والا ہے۔ ان آیتوں میں کیا سبق مل رہا ہے؟ ان آیتوں میں سبق یہ مل رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی شان بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، نافرمانی نہ کرو، اگر ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ کو توبہ پسند ہے، مقابلے پہ نہ آ جاؤ کہ نہیں ہمیں توبہ بھی نہیں کرنی، ہم تو گناہ کرتے رہیں گے اور گناہ میں جس گناہ میں ہے وہ گناہ پہ ہم قائم رہیں گے، اس لیے کہ وہ شدید العقاب ہے۔ اور اگر پھر توبہ کا ارادہ دل میں ہو گیا تو طول وسعت والا بھی ہے، بڑے انعام دینے والا بھی ہے، تم گناہوں کے باوجود بھی تمہیں انعام دے رہا ہے۔ یہی چیز تو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے کہ ہم نافرمانی کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی ملتے رہیں، تو انسان سوچتا ہے اچھا میں اتنا غلط نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے تو کوئی پکڑ نہیں آتی، سزا نہیں آتی۔ لا الہ الا ہو،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دنیا میں جو اعمال کیے اس کا حساب دینا ہے، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ، وہاں جا کر سب کچھ سامنے آ جائے گا، الیہ المصیر۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے تیار رہو، تیاری کرو۔ بہت کچھ سبق ان آیتوں میں دیا گیا ہے، صبح شام یہ آیتیں انسان پڑھ لیا کرے۔ آیت الکرسی یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی رہے گی۔ آیتوں کے معنی پر غور کرے، آیتوں کے معنی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے ہمیں روزانہ مزید ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے گی، ان باتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ یہدیکم اللہ ویصلح ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا ایک ہی تنہا خدا ہونا، لا الہ الا ہوں، ایک ہی عبادت کے قابل ہے، یہ سب باتیں جب طے ہو چکی، ثابت ہو چکی، تو اب اس کے باوجود اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، آیتوں کا، توحید کا انکار کرتا ہے تو آگے اس کا تذکرہ ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، رسالت کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتا مگر وہی شخص جو کافر ہے، جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اے مخاطب تجھے دھوکے میں نہ ڈالے ان کا شہروں میں ادھر ادھر آنا جانا۔ یہ ایک بات ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے، بہت بڑا جرم کرتا ہے، بہت بڑا جرم کرتا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اتنا زیادہ غلط کام، فلانی جگہ پر فلانے شخص نے قرآن کو جلایا، اب سب لوگ انتظار کرتے ہیں اب اس پر عذاب آئے گا، اس پر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اچھا اس نے قرآن جلایا، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی، اور اس کو سیکیورٹی بھی حاصل ہے، اس کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، وہ پلین میں سفر کر رہا ہے، کروز میں جا رہا ہے، نہ ہوا میں پلین سے گرتا ہے، نہ کروز میں وہ سمندر میں ڈوبتا ہے، اطمینان سے ادھر ادھر جا رہا ہے۔ اچھا وہ بھی سوچتا ہے کہ دیکھو میں غلط ہوتا تو مجھے عذاب ملتا۔ کبھی مسلمانوں میں بھی تردد ہونے لگتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا۔ یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے، اپنی سوچ صحیح کرو۔ دنیا میں سزا کا نہ ملنا یا دنیا میں راحت کی زندگی جینا کوئی اللہ کی طرف سے رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہمیں بار بار سکھایا گیا ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں۔ روزانہ رات میں جو آیتیں پڑھنے کی ہمیں کہی گئی ہیں، کون سے آیتیں؟ سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو آخری رکوع آل عمران کا پڑھ لیتا ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیتا ہے اس کو رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہی بات، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم قرآن پڑھنے والے امتی، ہمیں یہ اپنی سوچ صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص پلینوں میں اڑتا جاتا ہے، ادھر ادھر آنا جانا کرتا ہے، تجارتی اسفار کرتا ہے، بزنس اس کا بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ اس کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ صحیح ہے، اس کو عذاب نہیں آ رہا۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ اچھا دیکھا میں اگر اتنا غلط ہوتا تو مجھ پر عذاب آ جاتا، کروز میں گیا تھا سمندر میں ڈوب جاتا، فلانی جگہ گیا تھا یہ ہو جاتا، بزنس میں نفع نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے میں صحیح ہوں۔ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر دھوکے میں پڑتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ اس چیز کو اس کے حق پر ہونے کی علامت نہ سمجھو، اس چیز کو یہ نہ سمجھو کہ یہ مجرم نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ابھی اس کو نہیں پکڑ رہے، بعد میں پکڑیں گے۔ یہ ہماری سوچ درست ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم سوچ لیتے ہیں ہاں صحیح ہے، پھر جب دیکھتے ہیں کسی کو پھر ہماری سوچ بدل جاتی ہے۔ اپنی زندگی پر قرآن کی آیتوں کو منطبق کرنا ہے۔ قرآن میں ہم جو تفسیر میں پڑھتے ہیں، یہ چیزیں ہماری زندگی میں عام حالات میں جب وقت پیش آئے، جب وقت آتا ہے، موقع آتا ہے، اس وقت اس کو وہاں پر اس پر عمل کرنا ہے اور اس وقت اس کو سوچنا ہے۔ یہ میں اپنی بھی کمزوری بتا رہا ہوں، چونکہ
مجھے پتہ ہے کہ کیا کمزوری ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو ایک بات ہاں واقعی ایسا ہی ہے، واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے، جب وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ غصہ پینے کی کتنی فضیلت ہے، جھگڑے سے بچنے کی کتنی فضیلت ہے، وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں سب کچھ ایک سائڈ پر، نہیں ہم تو وہ کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ بہرحال اس لیے میں بار بار اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں کہ مجھے بھی ضرورت ہے کہ اس پر میں عمل کروں، اور اپنی سوچ کو ہمیں ضرورت ہے ہم سب کو کہ اپنی سوچ کو درست کریں اور عملی زندگی میں ان چیزوں کو لائیں۔ فلا غرور کا تقلبہم فی البلاد، تو ایک قرآن پڑھنے والے، اے مخاطب، شہروں میں ان کا ادھر ادھر آنا جانا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں یہ شک میں نہ ڈال دے کہ یہ لوگ صحیح ہوں گے، اتنے غلط نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صحابہ کے ساتھ، صحابہ پر سخت ظلم ڈھائے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دی جا رہی تھیں، برا بلا کہا جا رہا تھا، کتنی تنگی کے حالت میں تھے۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا نظام عجیب ہے، اس زمانے میں بھی یہ مکہ والے ظالم اور بد اخلاق یہ تجارتی سفر میں جا رہے ہیں، رحلت الشتاء والصیف، سردیوں کے زمانے میں وہ جا رہے ہیں یمن، گرمیوں کے زمانے میں وہ جا رہے ہیں ملک شام، اور اسفار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، نفع ہو رہا ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈاکو ان کو مارتا نہیں، اس لیے کہ یہ تو حرم کے لوگ ہیں، یہ تو محترم لوگ ہیں، احترام بھی ہے، عزت بھی ہے، نفع بھی ہے، عافیت ہے، سفر کر رہے ہیں۔ یہی بتایا گیا کہ دیکھو ان کی یہ زندگی جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اہل حق کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ مکہ کا دور گزرا، وہ لوگ آرام سے جیتے رہے، مدینہ کا دور شروع ہوا، وہ جیت گئے کہ ہم نے ان کو ہمارے وطن سے نکال دیا۔ ایک لحاظ سے تو وہ چاہتے تھے قتل کرنا، لیکن کم از کم اس حد تک تو جیت گئے نا کہ اچھا ہمارے پاس سے نکل گئے لوگ، ہم جیت گئے۔ بدر کا موقع آیا، مسلمان جیتے، اس کے بعد آگے بڑھتے رہے، ان کی اپنی طاقت اور مسلمانوں کی طاقت بڑھتی رہی، آخر مکہ فتح ہوا، سب ختم ہو گیا، ان کی طاقت ختم ہو گئی، سب کے سب یا فرما بردار ہوئے یا بھاگے یا قتل ہوئے، قتل ہونے والے تو کم تھے۔ یہ ہے بہرحال اہل حق یہ نہ سوچیں جو حق پر ہیں کہ فوراً ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے قوت اور غلبہ نصیب ہو جائے گا، کچھ وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل باطل کو بھی مہلت دیتے ہیں، جیسے ہمیں ہماری گناہوں پر اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں۔ گناہ کیا اور فوراً سزا نہیں ملتی، اسی طرح اہل باطل کو اور زیادہ مہلت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، کئی سال مل جاتے ہیں، کبھی 10 15 20 سال مل جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو تو 1000 سال ملے، 1000 سال ملے، پھر جا کر عذاب آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں۔ یہ باتیں بہرحال یہ سمجھنے کی، یاد رکھنے کی ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے، مکہ والوں سے پہلے جھٹلا چکی ہے قوم نوح بھی، اور ان کے بعد آنے والی جماعتیں بھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ وغیرہ۔ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کو پکڑ کر ماریں۔ وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو وہ مٹا دیں۔ فکیف کان عقاب، کئی سال لگے، ایک دن نہیں تھا، 2 دن نہیں تھے، کئی سال گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا، پکڑ آئی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر وہ سزا کیسی رہی، تم نے دیکھی، تم نے سنا اس کے بارے میں وہ سزا کیسی تھی؟ پھر ایسی سزا آئی کہ کوئی بچ نہ سکا۔ فکیف کان عقاب، تو جس طرح گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا، اسی طرح وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات کافروں کے بارے میں یہ طے ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات کافروں کے بارے میں طے ہو چکی ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو دنیا میں ان پر سزا آتی ہے؟ نہیں آتی، وہ دنیا میں ظاہراً جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، آخرت کی ہار تو ہے ہی ان کے لیے، دوزخ میں جائیں گے، یہ تو پکا ہے۔ انہم اصحاب النار۔
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ میں سوچ رہا تھا یہاں تک رک جاؤں، اس کے بجائے اور 3 آیتیں کر کے رکو ختم کر لیتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھا رہے ہیں، وہ فرشتے جو ہر عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، 4 فرشتے ہیں، اور قیامت کے دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھا رہے ہوں گے۔ تو عام حاملین عرش جو ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، الذین یحملون العرش۔ پھر اس کے ان فرشتوں کے ارد گرد دوسرے فرشتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کتنا بڑا لشکر، کتنی بڑی فوج، اللہ ہی جانتا ہے کتنے لوگ ہیں وہ، اس کی تعداد بہت بڑی ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهُ، ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح اور حمد۔ ویؤمنون بہ، اللہ کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کو یہ کام دیا ہے کہ دنیا میں یہ بسنے والے میرے بندے جو ایمان رکھتے ہیں نا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کیا عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حاملین عرش اتنے اونچے مقام والے فرشتے، اور آس پاس مقربین فرشتے ہیں نا، وہ جو من حولہ، تو ظاہر وہ فرشتے ہیں جو مقربین ہیں، تو مقربین فرشتے ان کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی، یا ان کا مزاج اللہ نے بنا دیا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تو دعا میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم زمین پر اللہ کی نافرمانی کریں، اور حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ ہم اگر اس کی قدر کریں اور سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کیا اعزاز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو ہمیں چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ اور جرم معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور ہم اتنی نافرمانی۔ فرشتے دعا میں کہتے ہیں ہمارے پروردگار، تیرے رحمت، تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے، اتنی زیادہ تیری رحمت ہے، تیرا علم اتنا زیادہ ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ تو ہماری درخواست ہے اللہ، ہماری دعا ہے اللہ، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ دعا کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن ایمان والوں کے لیے؟ اے اللہ تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار توبہ کرنے والا بنا دے، توبہ کرتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، آپ مغفرت فرما دیجئے ان لوگوں کی جو توبہ کرنے والے بندے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور آپ کے راستے، آپ کے طریقے پر، آپ کی ہدایت پر چلتے ہیں۔ ہمیں 2 کام کرنے ہیں، ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک، شریعت کے احکام کو جان کر اس پر عمل کی کوشش کرتے رہیں، واتبعوا سبیلک، اور دوسرا کام، اپنی کوتاہیوں پر معافی اور توبہ۔ ہر نماز کے بعد استغفار، ہر نماز کے اخیر میں استغفار، ہر عمل کے بعد توبہ استغفار، سونے سے پہلے توبہ استغفار، فاغفر لنا۔ تو ہم اگر یہ عمل کر لیں، شریعت پر عمل کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کا اہتمام کرتے رہیں، تو ان حاملین عرش اور ارد گرد کے جو فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، ان سب کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں گی۔ 2 کام کرنے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرنے والے ہیں اور آپ کے طریقے پر، آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ تو ایک دعا کیا ہے ہمارے لیے؟ مغفرت کی۔ نمبر 2، وقیہم عذاب الجحیم، دوسری دعا ہے اے پروردگار ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مغفرت تو گناہوں پر پردہ ڈال دیا،
دوسری دعا ہے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. 2 دعائیں ہو گئیں. تیسری دعا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ان کو داخل کر دے وہ ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. 3 دعائیں ہو گئیں. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے ازواج میں سے اور ان کی ذریتوں میں سے جن میں صلاحیت ہو جنت میں جانے کی. وہ کون ہے جن میں صلاحیت ہو سکتی ہے جنت میں جانے کی؟ ایمان کے بغیر تو جنت کی صلاحیت ہی نہیں ہے نا. تو کم سے کم چیز ہے ایمان. تو اگر کوئی شخص نیک ہے اور اس کی آباء و اجداد میں، اس کے ازواج میں، اس کی ذریت میں، بچوں میں، اہل و عیال میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس درجے کا نہیں ہے، تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کر دے. الحقنا بہم ذریتہم، قرآن میں ہے نا، ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ ہم ملا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور فرشتوں کی دعا بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو، ان کے ازواج و ذریات کو بھی، ان کے اہل و عیال کو بھی جنت میں داخل کر دیں ان کے ساتھ. انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو بڑا غالب ہے، تو چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، تو چاہے جنت دے سکتا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، ان کو دے دے جنت. الحکیم، تو بڑا حکمت والا ہے، تیرے ہر کام میں حکمت ہے. 3 دعائیں ہو گئی. چوتھی دعا فرشتوں کی ہمارے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پر عمل کی کوشش کرتے رہیں، اہتمام کرتے رہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں. فرشتوں کی دعا میں یہ شرط ہے نا، جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے. اگر ہم اپنی غلطی مانیں گے نہیں، کسی کے ساتھ ہم زیادتی کرتے رہیں اور غلطی مانے نہیں، کسی کا مال حرام کھاتے رہیں، مانے نہیں. توبہ کرنے والا تو وہ کہتا ہے نا، جو کہلاتا ہے جو غلطی اپنی مانتا ہو، مانے گا تو توبہ کرے گا، ورنہ توبہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رات میں رو کر آنسو بہا لیے لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ کون سی توبہ ہوئی؟ توبہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مانے اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی. ورنہ نمازیں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تسبیح پڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف سے بچانا، حقوق العباد کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ہے اہم کام. تو 3 دعائیں ہو گئی. چوتھی دعا وقیہم السیئات، اے اللہ ان کو اور تکلیفوں سے بھی بچا لیجئے. اب دوزخ سے بچنے کی تو دعا ہو گئی تھی، اس کے علاوہ سیئات کیا ہیں؟ موت کے وقت کی تکلیف ہو سکتی ہے، دنیا میں اور تکلیفیں آ سکتی ہیں، قبر کی تکلیف ہو سکتی ہے، میدان حشر کی تکلیف ہو سکتی ہے، پل صراط کی ہو سکتی ہے. وقیہم السیئات، اور تکلیفوں سے بھی اللہ ان کو بچا لے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور اس دن، قیامت کے دن جس کو تو تکلیفوں سے بچا لے تو واقعی تو نے اس پر رحم کیا، وہ تو بڑا رحم ہے. پل صراط، میدان حشر، اس دن کی تکلیفوں سے جس کو بچا لیا فقد رحمتا، تو واقعی تو نے اس پر رحم کیا، تو نے بڑی مہربانی کی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. دنیا کی تکلیفیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہیں، آخرت کے لیے بلندی درجات، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں. ہاں، موت کے وقت، موت کے بعد، قبر، آخرت، میدان حشر، پل صراط، یہ ہیں. ان کے بارے میں خاص طور سے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ ان تکلیفوں سے بچا لیجئے. وذالک هو الفوز العظیم، جس کو قیامت کے دن مرنے کے بعد تکلیفوں سے اللہ تو نے بچا لیا تو یہ بڑی کامیابی ہے. وذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.